الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قرآن کی ابتدائی آیتوں میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم دیکھ سکتے جہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ کرتے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ خرچ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو وہ صدقے کے طور پہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کے طور پہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں سے ریسورسز جو بھی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا یا پھر کم از کم 52.5 تولے چاندی یا پھر کم از کم 52.5 تولے چاندی کے جتنی رقم ہوتی ہے، جتنا کیش ہوتا ہے، اتنا ایک قمری سال تک موجود ہو تو اس میں سے 2.5% ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ ہم صدقات کرتے رہ سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں جمع کرنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں نہ کہ دینے پر۔ جیسا ہم کمپٹیشن اس چیز میں کرتے کہ اگر میرے پاس ایک پلاٹ ہے تو دوسرے کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو 2 پلاٹ رہیں، ایسا کمپٹیشن ہوتا ہے دنیاوی چیزوں حاصل کرنے میں۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایسا رجحان تھا کہ وہ لٹانے میں مقابلہ کرتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ جب ایک جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ جو ہے صدقات کرو، کیونکہ جنگ کے موقع پہ مالی ضرورت ہوتی تھی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کوشش کرتے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ صدقہ کریں، ایک کمپٹیشن کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اپنے پاس جو بھی ہے وہ لے کر آتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے پاس کی 50% چیزیں لے کر آتے اور 50% گھر کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاس جو بھی ہوتا پورا 100% لے کر آ جاتے۔ تو اس طریقے کی کمپٹیشن وہ لوگ کرتے تھے اچھائی میں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ نکال رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیسے اس میں سے کم ہو جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ کم ہو جا رہے ہیں، لیکن برکت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے پیسے اصل میں بڑھ جاتے ہیں، اس کی برکت بڑھ جاتی ہے، تعداد اہم نہیں ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہم دل سے خرچ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ ابھی میں تلاوت کی تھی سورہ بقرہ کی 261 آیت، اس میں کیا فرمایا جا رہا کہ ہم جب ایک بیج بوئیں گے، ایسی مثال دی جا رہی کہ جب ہم صدقہ کریں گے تو اس کی مثال ایسی ہوگی 700 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتے ہیں جو کچھ بھلائی تم آگے اپنے لیے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب رازق ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو بڑھا چڑھا کے ہمیں واپس کریں گے۔ ہمارا ایمان اگر اس چیز پہ مضبوط ہو تو ہم اس راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خدا کی راہ میں وہ نہ خرچ کر دو جو تمہیں پسند ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا، تو وہ جب یہ آیت سنے تو فوری جو ہے اس باغ کو جو انہیں پسند تھا اس کو صدقہ کرنے کی خواہش اظہار کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے کہ میں صدقہ کر دوں گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے ابن آدم تو میری راہ پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اتنا اچھا اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے بالکل گھاٹے کا نہیں ہے، ہم اس میں جتنا ڈالیں گے اس سے بہت زیادہ ہمیں واپس ملے گا۔ اس سے ہمارے مال کی پاکی بھی ہوگی، ساتھ ہی ہمارے نفس کی پاکی ہوگی، کیونکہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم دوسروں کی فکر کر کے دوسروں کے لیے پیسے نکالیں گے اپنے اس میں سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے، تو ہمارے اندر بھلائی پیدا ہوگی، رشتہ قائم رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، احسان و قربانی پیدا ہوگی۔ لیکن وہی جو اپنا مال روکتے ہیں ان کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے، بخل، دھوکہ دینے کی علامت آ جاتی ہے، رشتے نبھاتے نہیں ہیں۔ پھر ہم جو صدقہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ بن جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، عرش کے سایہ جو قیامت کے دن جب گرمی بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک سایہ ہوگا جس کی شیڈ کے اندر 7 کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہیں کہ وہ لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ اس میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے الٹے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، اتنی چپکے سے وہ صدقہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے ہیں ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ سورہ لیل کی آیتوں میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا دے رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے لگائیں گا اس کے لیے ساری راہیں آسان ہو جائیں گی۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اب جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کا بھی کچھ انجام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپنا پیسہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آئے گا اور انہیں کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال۔ پھر جن کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا ہے وہ سارا مال ان کے گردنوں میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت 35 میں آتا ہے، اس سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اسی سے انہیں ان کے پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ جو مال بچا کر اپنے پاس رکھتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد نہیں کرتے، اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی کھلے کھلے بتا دیا ہے کہ وہ ان کے سامنے سانپ بن کر آئے گا، ان کے گردنوں میں طوق بن کر آئے گا، جل بھن کر ان کے اوپر داغا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فائدے بتائے ہیں مال خرچ کرنے کے۔ اب ہم مال کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ خدا کی راہ میں ہم کہیں بھی مال خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، مساجد بنانے میں، یا دین کا جو علم ہے اس کو فروغ کرنے میں، کتاب چھپوانے میں، سافٹ ویئر ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں، یتیموں کی کفالت میں، فقیروں مسکینوں کی مدد میں، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، محتاجوں پر، معذوروں پر، ہم ان سب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے صدقات استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 60 میں 8 مد بتائے گئے ہیں زکوٰۃ جہاں جہاں خرچ کی جا سکتی اس کے۔ سب سے پہلا فقیروں پر، دوسرا مسکینوں پر، تیسرا صدقات کے حساب کتاب جو رکھتے، جو اس کی حفاظت کرتے، جو اس کو لوگوں تک پہنچاتے، یہ ساری کارروائی میں جو لوگ بھی انوالوڈ رہتے وہ بھی اس میں سے اپنا حصہ لے سکتے۔ پھر چوتھا تعریف قلب، یعنی دل کو موہنا۔ اس وقت اسلام کی مخالفت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے، اور پیسے دینے سے ان کا جو ہے وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو اس کے لیے مختلف رائے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں ایسا تھا کہ یہ مد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت ہی ختم ہو گیا۔ امام شافعی کا ماننا یہ تھا کہ یہ فاسق مسلمان اگر ہیں تو ان کی تالیف قلب کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ بعض فقہا کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اب اس کی ضرورت پیش آئی تو بھی استعمال کیا جا سکتا۔ پانچویں چیز یہ گردنیں چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ چھٹویں چیز قرض دار کا قرض ادا کرنے میں۔ پھر ساتویں چیز خدا کی راہ میں۔
جیسا کہ میں بھی بتائی، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنے بھی ذرائع ہیں، سفر ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کتابیں جو ہے دوسروں کو فروخت کرنا، ان سب چیزوں میں جو بھی مالیاتی ضرورتیں ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی لے سکتے ہیں۔ پھر 8ویں چیز مسافروں پر خرچ کی جا سکتی۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے تو کن چیزوں سے بچنا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے ریاکاری، دوسری چیز ہے احسان نہیں جتانا۔ ریاکاری یعنی لوگوں کے سامنے دکھاوا جو کرتے۔ سورہ بقرہ کی آیاتوں میں آتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح اپنے عمل کو خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال دکھاوے کے لیے صرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ پھر تیسری چیز، خراب اور ناقص مال نہ دیں، مطلب ہم جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال رہے تو حلال اور اچھی کمائی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیتوں میں آتا ہے، خرچ کرو اس راہ میں وہ جو اچھی چیز تم کماتے ہو۔ پھر چوتھی چیز ہے کہ ہم جو صدقہ دیں اسے بعد میں واپس نہ لیں۔ یہ چند نکات تھے جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے، اس کی اہمیت۔ اگر ہم نہ کریں گے تو اس کے کیا انجام ہوگا، ہم کہاں کہاں صرف کر سکتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اب چونکہ اتنا رحمت اور برکت والا مہینہ چل رہا ہے، کئی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں ہی اپنے زکوٰۃ نکالیں، لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی مہینوں میں ہم صدقات دے سکتے ہیں۔ بس اس مہینے میں ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کو اور بڑھا چڑھا کر دیں گے، اس نیت سے ہر کوئی صدقات اور زکوٰۃ اس مہینے میں زیادہ نکالتے ہیں۔ لیکن ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے مہینوں میں بھی صدقات دیتے رہیں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں، ویسی کیفیت پیدا کریں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کے وقت ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے سے ویسی محبت ہم پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والا بنائیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور کہنے میں کچھ غلطی ہو تو اسے معاف فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔